بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل لکم من السماء والارض هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو جار أو بنى مسجدا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سرور کون و مکان والی بطحا صاحب قاب قوسین او ادنی امام الہدا امام المقتدى سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس کی خاص توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین کے اس انسان کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔
میرے اللہ نے ہمارے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگو اگر تم اپنے پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا ہی شروع کرو تو تمہاری گنتی، تمہاری کاؤنٹنگ، تمہارا شمار کرنا تمہیں تھکا دے گا، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرات، انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر کسی انسان بلکہ کسی جاندار چیز کا بھی گزارا نہیں ہے۔ جس چیز کے اندر بھی جان ہے اسے اس نعمت کی ضرورت اشد ضروری ہے اور ہر صورت ضروری ہے۔ اس نعمت کا نام ہے ماء، جو عربی میں کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے پانی۔ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے اور ہم نے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس بارے میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں گفتگو ہوگی۔ حضرات، پانی یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو عناصر اربع ہیں، اس کی زندگی کی بقا کے لیے جو 4 چیزیں ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم رکن ہے اس کا نام پانی ہے۔ اور سائنس، دیگر مفکرین اس بات کا واضح دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کو اگر پانی، ہوا مہیا نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا نہیں، زندہ رہ سکتا۔ حضرات، بلکہ یہ نعمت تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اسی پانی ہی سے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی روح، ہر جاندار چیز کو پانی ہی سے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پانی جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، پانی جو ہے یہ ہماری دنیا میں بقا کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بھی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا، توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی میں اپنا قرآن، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اے کائنات کے لوگوں،
اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا تمہارے لیے الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا، زمین کو چلنے کی جگہ بنا دی، زمین کو آپ کی رہائش گاہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دیا۔ اللہ اللہ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے نازل کیا تمہارے لیے ماء، پانی نازل کیا۔ اللہ اللہ یہ جو پانی آسمان سے نازل کیا ہے یہ کیا کرے گا دنیا میں آ کر؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس آسمان سے اترنے والے پانی سے فَأَخْرَجَ، ہم نے نکالا اس زمین کے اندر، جب پانی گیا تو ہم نے نکالا رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، اناج نکالا، فروٹ نکالا، انگوریاں نکالی، تمہاری زندگی کے لیے بچنے کے جناب ذخائر بنا دیے۔ اللہ اللہ کس چیز کے ساتھ؟ الماء، پانی کے ساتھ۔ اللہ اللہ کے قرآن کا اعلیٰ مقام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به رزقا لكم۔ اللہ کائنات کے لوگوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے انعامات میں آنے والی چیز انزل من السماء ماء، پانی کو اتارا ہے۔ اللہ یہ پانی تمہارے لیے رزق ہے۔ اللہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ اللہ اکبر فرمایا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس پانی کے اوپر تمہارے لیے کشتی کو بنا دیا، اور پھر ہم نے کشتی کو جو ہے مسخر کر دیا، حکم دے دیا اس کو جناب ایسے طریقے سے بنوا دیا کہ جو پانی میں چلے لیکن ڈوبے نہ، تمہارا سفر آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ چلتی ہے لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ہم نے تمہارے لیے نہروں کو بنایا جس میں آنے والا پانی تمہاری فصلوں کو سیراب کرتا ہے، تمہاری زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ اللہ کے قرآن میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا انزل من السماء ماء، لوگوں میں نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ پتا چلا لوگوں یہ پانی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے قرآن کا اعلیٰ مقام میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔
اللہ اللہ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے نازل کیا ہے پانی، اللہ اللہ پچھلی آیا مبارکہ جو دو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، جو دو آیا مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا، آگے یہ ذکر کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اناج اگاتے ہیں، فروٹ اگاتے ہیں، تمہارا رزق بناتے ہیں، تمہاری زندگی کا سامان بناتے ہیں، تمہارے لیے کشتیوں پہ چلنے کا نظام بناتے ہیں، آبادی اور جناب فصلوں کی آبادی کا نظام بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ یہاں پر انسان کی ضرورت کا ذکر کیا ہے، فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب۔ اللہ اللہ فرمایا لوگو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، منہ شراب، اس میں تمہارا پینا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اللہ جس کو تم پیتے ہو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ حضرات اگر اس نعمت کا اندازہ کرنا ہے، دیکھیے اگر زمین کے لیے دیکھنا ہے، جاؤ اس جناب چولستان کے علاقے کے اندر جہاں پر بارشوں کی کمی ہے، آسمانی پانی کی کمی ہے، آج بھی وہ جناب زمین بنجر ہے، بیابان ہے، وہاں نہ کوئی سبزہ اگتا ہے نہ کوئی اناج اگتا ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، لوگوں زمین جب مردہ ہو جاتی ہے اس کو زندہ اللہ پانی کے قطرے سے کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اگر زمینی طور پر دیکھنا ہے، دنیا کے نظام میں پانی کی ضرورت دیکھنی ہے، کل کے دن سے قبل جب بارشوں کا انقطاع تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہر جان بلک رہی تھی، ہر انسان بلک رہا تھا، ہر جانور جناب بلک رہا تھا، ہر چیز پریشان تھی کہ اتنی گرمی کی شدت کو کیسے دور کیا جائے۔ اللہ نے رحمت کی بارش چند لمحے ڈالی ہے، آج موسم خوشگوار ہو چکا ہے، آج موسم جناب زبردست ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ اگر انسان کے لیے ضرورت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ اللہ جب کبھی پیاس لگے پانی چھوڑ دو، نہ پانی پیو، کائنات کے لوگوں پانی کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ پانی کی اہمیت کے حوالے سے نا میں نے ایک بادشاہ کا قصہ پڑھا کہ ایک بادشاہ وہ جناب اپنی سلطنت پر بڑا نام اور بڑا فخر کرنے والا، اس کے پاس نا ایک دانا عقل مند عالم دین آیا اور جناب کہنے لگا جناب بادشاہ صاحب اپنی حکومت پر اتنا مان نہ کیا کرو، اللہ اکبر، اپنی حکومت پر اتنا تکبر نہ کیا کرو، یہ تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہنے لگا جا میرے پاس جتنی حکومت ہے میں بڑی آرام اور تکبرانہ زندگی جو بڑی جناب موج اور مستی کے ساتھ گزارنے پر قادر ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم دین وہیں پر بیٹھا ہے، بادشاہ کو پیاس لگ جاتی ہے، اللہ اکبر، ایک غلام کو حکم دیا جاؤ پانی لے کر آؤ، اللہ اللہ پانی لے کر آیا، عالم دین نے کہا ہے پانی مجھے پکڑا دیا جائے، پانی عالم دین کو پکڑا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا بادشاہ اگر میں نہ چاہوں میں تجھے پانی نہ دوں تو اس کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس پانی کے ایک گلاس کے لیے تو کیا کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا میں ایک پانی کے گلاس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آدھی بادشاہت داؤ پر لگا دوں گا، پانی ضرور حاصل کروں گا کیونکہ مجھے طلب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بادشاہ کو اس نے پانی پکڑایا اور کہنے لگا بادشاہ اب یہ پانی اگر تیری حلق میں اٹک جائے تو اس کو اندر اپنے معدے کے اندر گزارنے کے لیے حلق سے نیچے کرنے کے لیے تو کہاں تک چلا جائے گا؟ کہنے لگا میں اپنی سلطنت کی آدھی حکومت جو ہے اس داؤ پر لگا دوں اور اپنے جسم کے اندر پانی کو پہنچا لوں۔ اللہ
اکبر، کائنات کے لوگوں اسی وقت اس بادشاہ کو سال میں دین نے کہا اللہ کے بندے تو جس اتنی بڑی سلطنت پر تھا اپنا تکبر کر رہا ہے، تیری ساری حکومت تیری ساری سلطنت ایک پانی کے گلاس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، تو کیا دنیا میں کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات یہی اہمیت ہے پانی کی، اگر نہ ملے ایک گھونٹ کے لیے بندہ اپنی زندگی کی ساری دولت لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، کائنات کے لوگوں اس میں تمہارے لیے پینا ہے، تمہاری زندگی کی بقا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے قرآن پاک کا چوتھا مقام سننا ذرا، پانی کی اہمیت واضح ہو جائے ذرا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں تم جس پروردگار سے دور بھاگتے ہو، جس اللہ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جس مالک کے جناب سامنے اکڑ دکھلاتے ہو، فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تم دیکھتے نہیں کہ اس مالک نے تمہیں پانی دیا ہے جس کو اس نے میٹھا کر دیا ہے، جس کو تمہارے لیے پینے والا بنا دیا ہے، جو تمہاری حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اس کو نازل کرنے والے ہو، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اللہ اللہ، آگے بات سننا ذرا محبت کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ بادلوں سے پانی کے اتارنے کی کون سی بڑی بات ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، کیپسول جناب آسمان پر چھوڑے جائیں بادل پانی برسا دیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ کے قرآن نے جو اگلی بات بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم پوری کائنات کو چیلنج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اے کائنات کے لوگوں پانی جو میں نے دیا ہے تمہارے لیے میٹھا بنا دیا ہے، میں نے اتارا ہے، اس کے باوجود کوئی بندہ اس پر اپنی قدرت واضح کرنا چاہے، کوئی یہ کہے کہ یہ پانی میرا ہے، میری اس پر قدرت ہے، تو میں رب العالمین کا پیغام ہے کہ میں چاہوں جعلناہ اجاجا، اس پانی کو میں کڑوا بنا دوں، کھارا بنا دوں، لوگوں پوری دنیا کے لوگ کیمیکل اٹھا لے، اپنی سائنس کی جناب سارا علم اٹھا لے، پوری دنیا مل کر جس پانی کو میرا مالک میٹھے سے کھارا کر دے اس کو دوبارہ کوئی میٹھا نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہے کوئی ایسا کر کے تو دکھلائے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے انداز سے اس نعمت کو میرے مالک نے واضح کیا۔ فرمایا تمہاری زندگی کی بقا ہے اس کے ساتھ، تمہاری جناب خوراک ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کا پیغام کیا، افلا تشکرون، اے کائنات کے لوگوں تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ
اللہ حضرات یہ ہے پہلا حق پانی کا جو اللہ نے اس قرآن کی آیا مبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ پہلے نمبر پر میں نے جو گفتگو کی، لوگوں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو ہمیں آج مل رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد ہمارا کیا بنتا ہے؟ فرمایا فلولا تشکرون، اللہ نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ یہ پانی میں نے دیا ہے، میں نے اس کو میٹھا کیا ہے، بادلوں سے اتارا ہے، لوگوں کے لیے خوراک بھی بنایا ہے، غذا بھی بنایا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے آسانی بھی بنایا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر، اس کو پی کر، اس کو شراب نوش کر کر، اس کو استعمال کرنے کے بعد کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے؟ کیا مانا لوگوں اللہ کا شکریہ ادا کرو جس مالک نے تمہیں یہ پانی عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یرزان العبد اذا اکل اکلتن، کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں، اپنے اس بندے سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں جو بندہ جب اللہ نے اس کو رزق دیا ہے ایک لقمہ کھایا فحمد اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے رزق پر یہ مان نہیں کرتا کہ میں نے کمایا، میں نے بنایا، میں لے کر آیا، بلکہ کہتا حمد اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے گئے۔ اللہ فرمایا وشرب شربتن، تو جس وقت پانی کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا پانی پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اس لیے حضرات جی بکار پہلی بات پانی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی پینے کے آداب جو ہے بیٹھ کر پیئے، بسم اللہ پڑھ کر پیئے، 3 سانس میں پیئے۔ اللہ کائنات کے لوگوں آئیے آگے بڑھتے ہیں، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے جو دوسری بات پانی کے حوالے سے بیان فرمائی، لوگوں یہ پانی جہاں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، کائنات کے لوگوں اس کو ضائع کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پانی کے ضیاع سے منع فرمایا ہے۔ اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ایک دن میں وضو کر رہا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں وضو کر رہا ہوں، پانی میرے پاس ہے، برتن کے اندر پانی ہے، لوگوں آج کی طرح ہماری طرح نلکے میں نہیں ہے جناب، ٹوٹی کے اندر نہیں ہے، برتن میں پانی ہے، میں نکال کر وضو کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا سعد لا تسرف، اے سعد اسراف نہ کرو۔ کیا مانا سعد پانی کو ضائع نہ کرو۔ اللہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر کیا پانی کو بھی ضائع کرنا جناب جرم ہے؟ کیا پانی بھی ضائع کرنے سے بچانا ہے؟ اللہ کیا مانا کہ پانی تو ایک عام چیز ہے، اس کو ضائع کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں سعد پانی ضائع نہیں کرنا، اگرچہ تم یہ تو برتن میں لیے بیٹھے ہو، اگر تم کسی نہر کے کنارے پر کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ تم اس وقت بھی پانی کا قطرہ بھی ضائع کرو۔ اللہ اکبر، کتنا نبی پاک علیہ السلام نے وعدے کیا کہ نہر کے کنارے پر بھی بیٹھ کر جہاں پر پانی کی فراوانی ہے اور پانی کی قلت نہیں ہے وہاں پر بھی پانی ضائع کرنا
نہیں کرنا۔ اللہ اللہ ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، اللہ اکبر، ہماری جناب کیا جناب ہمارا طریقہ کار ہے پانی کے حوالہ سے، اور خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کے استعمال کا طریقہ کتنا پیارا ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے وضو کے لیے پانی استعمال کیا کرتے نا، وضو کے لیے اللہ کے پیغمبر ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے۔ اللہ اکبر، اب یہ ایک مد کتنا ہے؟ نبی پاک محدثین نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک مد پانی اتنا بنتا ہے جیسے یہ چلو بھرا پانی، دو مد چلو بھرے پانی آپ کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر جتنا پانی آپ کے ان دونوں ہاتھوں میں آ جائے اور دو مرتبہ اس کو جمع کر لو، جتنا پانی آپ نے جمع کیا ہے اتنے پانی سے میرے محبوب پیغمبر وضو کر لیا گیا۔ اللہ، تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی بنتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر وضو کر لیا کرتے۔ تو ہم جو ہے صرف اپنے جناب بیٹھتے بیٹھتے اس سے کئی گنا پانی ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے لوگوں، نبی پاک غسل کے لیے جو پانی استعمال کرتے، سیدنا انس فرماتے ہیں ایک سا پانی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر جو ہے غسل فرما لیا کرتے۔ اللہ اکبر، اور ایک سا کتنا ہے؟ ایک سا کے اندر محدثین فرماتے ہیں 4 مد آتے ہیں، 4 مد ہوں یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو بھر پانی لیا جائے، یہ تقریباً 8 چلو بنتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر غسل فرما لیا کرتے ہیں۔ تقریباً وزن کے حساب سے 2 کلو کے قریب پانی ہو تو نبی پاک علیہ السلام اس سے غسل فرما لیا کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ہے اسراف سے بچنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اللہ واللہ اللہ، کیوں کائنات کے لوگوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ بچیے، اس کو ضائع کرنے سے بچیے۔ گھر میں ہو تب بھی پانی کے ضیاع سے بچیں، مسجد میں ہو تب بھی پانی کے ضیاع سے بچیں۔ اللہ واللہ، ہاں طہارت کے لیے، صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جہاں پر بچت ہو سکتی ہے اس سے اسلام روکتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ واللہ اللہ، آئیے ذرا تیزی وقار، اگلا حق کیا ہے پانی کا؟ اللہ واللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، پانی صدقہ کیا کرو، پانی تقسیم کیا کرو۔ اللہ واللہ اللہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے پیغمبر ایو صدقۃ افضل، اللہ کے پیغمبر کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ اللہ واللہ اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے سعد، اللہ کے نزدیک جو سب سے افضل صدقہ ہے الماء، وہ پانی کا صدقہ کرنا، یعنی پانی پلانا، یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، حضرات آج کل گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا، میٹھے پانی کا اہتمام کرنا کتنا عظمت والا عمل ہے۔ خود میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 7 عمل، توجہ فرمائیے گا، 7 عمل ایسے ہیں، سبعۃ لتجریہ، کائنات کے لوگوں 7 عمل ایسے ہیں جن کا اجر بندے کو دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، جب فوت ہو جائے گا جیسے ہی قبر میں جائے گا اس کو ان کا اجر کا پتہ چل جائے گا، وہ کتنا پیارا عمل میں دنیا میں کر کے آیا۔ پہلا عمل میرے پیغمبر نے فرمایا کسی کو علم سکھلا دے، کسی کو علم سکھلا دینا اتنا عظیم عمل ہے جس کا اجر بندے کو قبر میں پتہ چلے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کوئی نہر کھدوا دے، کرا نفرن، نہر کھدوا دینا، اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا آپ کنواں
دعا دینا, کسی کے لیے پانی کا اہتمام کروا دینا. اللہ اللہ اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کھجور لگوا دینا, اس کا کھجور کا درخت لگوا دینا, اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد بنوا دینا, اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا. بندہ جناب کوئی مسجد میں قرآن پاک بچوں کو پڑھنے کے لیے لے دیا, مصحف اپنے جناب پیچھے چھوڑ دیا, کوئی قرآن پاک کا جناب مصحف کسی کو لے دیا, اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا. اور 7ویں نمبر پر فرمایا ایسی اولاد جو نیکی کرنے والی اولاد چھوڑ گیا, اس کے لیے بخشش کرے گی, اس کا اجر بھی قبر میں پتہ چلے گا. اللہ اللہ ان 7 اعمال میں سے 7 عملوں میں سے 2 عمل پانی کے ہیں, ایک نہر کھدوانا, ایک کنواں لگوا دینا. اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اجر قبر میں پتہ چلے گا, کتنا اللہ اس کا اجر دیتے ہیں. اللہ اللہ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ کنواں کہاں لگوا سکتے ہیں, آج کے دور کے لیے بہترین طریقہ جو ہے جو فلٹر پلانٹ لگوا دینا, میٹھے پانی کا انتظام کروا دینا, یہ کنواں لگوا دینے کی طرح ہی ہے کہ پانی میٹھا لوگ پی سکیں, جو جناب قیمتاً خریدتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ اللہ اس لیے آئیے پانی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کتنا عظیم عمل ہے. آؤ دنیا کے حوالے سے بیان کرو. لوگوں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں نے اللہ سے یہ لینا ہے مجھے مل جائے, میری حاجتیں پوری ہو جائے, میری ضرورتیں پوری ہو جائے, جاؤ پانی پلانا شروع کرو, اللہ کی قسم میرا رب تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. دلیل قرآن پاک سے دوں گا. اللہ اللہ کا قرآن فرمایا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللہ اللہ اس آیا مبارکہ میں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کا ذکر کیا ہے. اللہ اللہ وہ مدین کے کنویں پر کھڑے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام, لوگ پانی پلا رہے ہیں, ایک کونے میں 2 بچیاں جوان کھڑی ہیں, وہ اپنے جانوروں کو اپنے پاس لیے کھڑی ہیں. اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں نہیں پلاتی پانی, کہتی ہیں یہ لوگ اپنا پانی نکالا گئے وہ پلائیں گے, ہم کمزور ہیں, مجبور ہیں, ہمارا باپ ضعیف ہے, اس لیے ہم پلا نہیں سکتی. کائنات کے لوگوں پورا واقعہ بتلانا مقصود نہیں, مقصد کی بات بیان کروں نا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا, وہ پانی کا بوکا جو 40 افراد مل کر نکالتے ہیں, میرے موسیٰ نے اکیلے نکال کر جانوروں کو پانی پلایا. اللہ فرماتے ہیں فَسَقَى لَهُمَا, جب پانی پلا دیا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. نیکی کرنے کے بعد, اللہ کی راہ میں کام کرنے کے بعد, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے کائنات کے مالک میں نے پانی تو پلا دیا ہے, اب میں خود محتاج ہوں, خود فقیر ہوں تیرے در کا. میرے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے, دور دراز کا سفر کیا ہے. کائنات کے لوگوں میں یوں کہوں بن دیکھے بن جانے پہچانے جناب موسیٰ نے اس شعیب کی بیٹی کے بکریوں کو پانی پلایا. میرے رب نے اس کے بدلہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو مکان بھی دیا, مکان والی بھی دے دی اور کھانے کا بھی اہتمام کر دیا.
اللہ اکبر کیا کہ نہیں اللہ نے؟ اللہ اللہ، اس لیے رات پانی آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، لوگوں کے لیے رحم دل بن جائے، لوگوں کے لیے نرم دل بن جائے، اللہ کی قسم بن مانگے میرا رب عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا تہذیب کار آج یاد کریں اپنی زندگی کے اندر غریبوں، مسکینوں، مسافروں کو پانی پلایا جائے۔ کائنات کے لوگوں کتنا بڑا اجر ہے، دنیاوی اعتبار سے اور بات بیان کرو۔ لوگوں آؤ، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں مولانا بڑا بیمار ہوں، بڑی جناب عظیم بڑی بیماری میں پھنس گیا ہوں، بڑی دیر سے بیماری میں پھنسا ہوا ہوں، آؤ اس کے لیے بھی وظیفہ بیان کروں۔ اللہ اللہ، بڑے عظیم امام علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں جناب امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام المحدثین ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک آنے والا آیا کہتا ہے امام صاحب مجھے ایک بیماری ہے، میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، جس زخم کا میں نے علاج کرانے کے لیے کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی طبیب نہیں چھوڑا، بڑی دیر سے اس کا علاج کروا رہا ہوں، اس کا خون نہیں بند ہوتا۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں امام عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے اذهب، چلا جا اس علاقے میں چلا جا جہاں پر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دے، لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کروا دے۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جیسے ہی کنویں سے پانی آئے گا لوگ پیتے جائیں گے، تیرا زخم ٹھیک ہوتا جائے گا۔ امام علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے ایسے ہی کیا، کنواں کھدوایا، لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا، میرے رب نے اس کا جناب تعدیر بیماری والا زخم جس سے خون بند نہیں ہوتا، پیپ بند نہیں ہوتی، پانی پلانے کی برکت سے اس کے زخم کو درست کر دیا، اسے تندرست کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں اس عمل سے۔ اللہ اللہ، اس لیے آئے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ اللہ، حضرات اگلا مقام پانی پلانے کی وجہ سے میرا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ اللہ، دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بینا رجل، کائنات کے لوگوں ایک بندہ ایک سفر میں ہے، راستے میں اس کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاس کی وجہ سے کنویں کے قریب گیا ہے، کنویں کے اندر اترا، پانی پی کر باہر آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، باہر آ کر دیکھتا ہے سامنے ایک کتا کھڑا ہے جو بلگ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ لوگوں توجہ کیجئے، غور کیجئے، اسلام کتنی عظمت والا دین ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کے کتنے امن کے پیغام ہے، اسلام کی کتنی پیاری دعوت ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے فرمایا اس نے دیکھا کہ کتا بلگ رہا ہے، فوراً جناب کنویں کے اندر گیا، پانی نکالا، اپنے جوتے میں ڈالا، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کو پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے اپنے منہ کے ساتھ پکڑ لیا اور پانی باہر نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے اتنے عمل کے بدلے میرے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ اللہ، حضرات اسی طرح کی ایک اور روایہ مبارکہ وہ بھی صحیح البخاری کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ فاحشہ عورت جو جناب کنویں کے پاس سے گزرتی ہے، ایک کتیا کا بچہ جو پانی کی وجہ سے بلگ رہا ہے، اس نے اپنی چادر اتاری ہے، اپنا دوپٹہ اتارا ہے، پانی نکالا ہے، اس بچے کو
پلا دیا گیا۔ کائنات کے لوگوں، میرے رب نے اس فاحشہ عورت کو اس عمل کے بدلہ میں معاف فرما دیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات غور کیجئے، غور کیجئے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو پانی پلانا، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو بندہ دنیا میں کسی کو پانی پلائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو رحیق المختوم، یعنی وہ شراب جو مہر لگائی ہوئی، وہ شراب جو آسا جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، جنت کی اعلیٰ شراب میرا رب دنیا میں کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانے کے بدلے عطا کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے رات عزیز وقار آئیے غور کیجئے، غور کیجئے نا، اللہ اللہ اللہ، یہ موضوع بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، آج ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، آج ہر بندہ ہی اپنی حدود میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے، یہ میری عادت ہے، ادھر سے کوئی پانی نہ لے، یہ میرا جناب گھر ہے، ادھر سے کسی کی ضرورت نہ پوری ہو۔ حضرات ہم جناب ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنا جناب اپنی ملکیت جمانے لگ پڑے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، جو بندہ کسی سے پانی روک لیتا ہے، کسی کو پانی نہیں پلاتا، اس کی سزا کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو کہے گا، اے میرے بندے، دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہے گا اللہ تو پیاسا وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا؟ اللہ فرمائیں گے اللہ کے بندے، دنیا میں فلاں میرا بندہ تیرے قریب رہنے والا وہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو میری رحمت اس کے پاس پا لیتا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات ایک اور حدیث مبارکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، جو بندہ دنیا میں کسی کو پانی نہیں پلائے گا، کسی کو پیاسا دیکھ کر پانی نہیں پلاتا، فرمایا اللہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ، قیامت کے دن جو تین بندے ان کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایک خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا، دوسرے نمبر پر قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، تیسرے نمبر پر میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے پاس پانی موجود ہے، اس کا مسافر بھائی ہے، اس کا ہمسایہ بھائی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی نہیں دیتا، اس کے اس جرم کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے قطعا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں ایسے بندے کو جو دنیا میں کسی کے پانی سے روک لے۔ حضرات یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ سیدنا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک کا موقع ہے، میں زخمیوں کے پاس پانی لے کر جاتا ہوں، کائنات کے لوگوں فرماتے ہیں ایک میرا خالہ زاد بھائی ہے، ایک ابن حشام ہے، ایک اور میرے نبی کا صحابی ہے، تینوں زخموں سے چور ہیں اور پانی کے لیے بلک رہے ہیں، میں ایک کے پاس جاتا ہوں، لے پانی پی لے، ادھر سے دوسرے کی آواز جاتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، وہ صحابی کو کہتا ہے خود زخموں میں چور ہے، کہتا مجھے بعد میں پلانا، اسے پلا گیا۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو جام فرماتے میں اس کے پاس گیا، وہ اس کے پاس پہنچا، تیسرے کی آواز آ گئی، میں اس نے کہا کہ اس کو پلا، تیسرے کو پلا، اس کو پیاس زیادہ لگی ہے، فرمانے لگے میں اس کے پاس گیا۔ اللہ اکبر، جب اس کے پاس گیا اتنی دیر میں اس کی شہادت ہو چکی، پھر بھاگا میں پہلے کی طرف، اس کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرے کی طرف آیا اس کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام کا احسان دیکھیں، محبت دیکھیں، خود موت کی آغوش میں ہے پھر
بھی اپنے بھائی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے میرے بھائی کا جذبہ اظہار نہ ختم ہو، میں اس کو اگر آخری گھونٹ بھی پانی کا پلا سکوں تو مر کر پلا دوں۔ حضرات یہ صحابہ کرام کا شوق تھا، آئیے ہم بھی ایسا جذبہ، ایسا اپنے اندر شوق پیدا فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔